السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائی، آپ نے سوال پوچھا ہے کہ باغ فدق کا جو معاملہ ہے اس کے بارے میں کیا وضاحت ہے۔ باغ فدق ایک مقام تھا جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ پہنچے تھے ایک غزوہ کے بعد۔ تو وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام بھیجا کہ کیا آپ لڑائی کرنا چاہتے ہیں یا مطیع ہونا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مطیع ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ باغ فدق پیش کر دیا کہ ہم یہ آپ کو جزیہ عطا کرتے ہیں اور ہم لڑائی نہیں کرنا چاہتے۔ اسی طرح کچھ مزید زمین بھی وہاں سے انہوں نے دی۔ یہ چونکہ بغیر لڑائی کے ہی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پیش کی تھی، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی وہ ان کے ہی لیے تھی زندگی، ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی جو دنیا میں تھی اس میں۔ اس کے بعد اس باغ فدق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے اور اپنی بیویوں کے گھرانوں کے لیے جو بھی ضروریات تھی، پھل تھے، کھجوریں تھیں، جو بھی وہ سالانہ کی بنیاد پر، ماہانہ کی بنیاد پر وہ آتی رہیں۔ اس طرح وہ نظام چلتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دنیاوی زندگی کے آخری ایام میں ارشاد فرما گئے تھے ایک صحیح حدیث کے مطابق کہ جو اللہ رب العزت کے نبی اور رسول ہوتے ہیں ان کی وراثت میں مال و دولت نہیں ہوتا، بلکہ ان کی وراثت علم ہوتا ہے۔ لہٰذا انہوں نے فرمایا کہ میری وراثت میں کوئی مال نہیں ہے، حتیٰ کہ انہوں نے جو اپنے گھر میں کوئی چند ایک سکے پڑے ہوئے تھے، درم، وہ بھی اپنی زندگی کے آخری دنوں میں وہ بھی خیرات کر دیے۔ تو اس طرح وہ دنیا سے خالی ہاتھ گئے، یعنی کہ ان کے پاس کوئی گھر میں یا ان کے پاس کوئی ملکیت میں کوئی مال و دولت نہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وفات پا گئے تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا جو ان کی بیٹی تھیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت ان کے پاس آئیں اور تشریف لا کے انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق جو کہ اس وقت خلیفہ اول بن گئے ہوئے تھے، منتخب ہو چکے تھے، ان کے پاس آ کے انہوں نے کہا کہ جو باغ فدق ہے وہ ہمیں عطا کر دیجیے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو وراثت ہوتی ہے نا وہ مال و دولت نہیں ہوتی نبی اور رسولوں کی، تو وہ وراثت صرف علم ہوتا ہے۔ تو وہ باغ فدق جو ہے وہ تو وراثت میں تقسیم نہیں ہو سکتا، ہاں اتنا تو وہ جاری رہے گا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت آپ لوگوں کو اس باغ سے ملتی رہی ہیں چیزیں، وہ اسی طرح جاری و ساری رہیں گی اور وہ آپ کو اسی طرح ملتی رہیں گی چیزیں گزر بسر کے لیے۔ یہ بات سن کر بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی، لیکن بعض روایات میں کچھ گڑبڑ بھی ہوا ہے کہ وہ شاید ناراض ہوئیں
لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بی بی فاطمہ کی تیمارداری کرنے کے لیے گئیں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت بی بی فاطمہ سے کہا کہ باہر حضرت ابو بکر صدیق آئے ہیں اور آپ کی عیادت اور تیمارداری کرنے آئے ہیں۔ تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جی بالکل ان کو آنے دیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جا کے عیادت کی اور بی بی فاطمہ نے بھی ان سے ٹھیک بات کی، اور ظاہر ہے کہ جب ایک جو بی بی فاطمہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، جب ان تک وہ صحیح حدیث پہنچ چکی تھی تو پھر وہ ناراض بالکل نہیں رہی تھی۔ تو اس طرح یہ معاملہ کلیئر ہو گیا۔ اور ایک بات اور ہے کہ یہ باغ فدق اسی طرح ہی رہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی، حضرت عثمان غنی کے دور میں بھی، صرف اس میں سے وہ ضروریات کی چیزیں ملتی رہیں لیکن باغ کی ملکیت نہیں ملی کسی کو۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اپنے دور میں بھی وہ باغ جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی اولاد کے لیے وہ باغ جو ہے وہ تقسیم نہیں کیا، یعنی کہ ان کو بھی معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وراثت ہے مال و دولت کی نہیں ہے بلکہ علم کی وراثت ہے۔ آگے علم جو علماء کرام ہیں وہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں، تو وراثت جو ہے وہ علماء ہیں۔ تو یہ بات طے ہو گئی کہ اگر وہ وراثت مال و دولت کے لحاظ سے ہوتی تو صرف حضرت بی بی فاطمہ کو حصہ نہیں ملنا تھا، وراثت تو پھر سب میں تقسیم ہو جانی تھی، جن میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں شامل ہونی تھی، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، ساری بیویاں جو ہیں وہ شامل ہونی تھیں، ان کو وراثت میں وہ باغ کے حصے ملنے تھے، صرف بی بی فاطمہ کے لیے تو نہیں تھا وہ باغ۔ ہاں ان کو بیٹی کی حیثیت سے جتنا حصہ ملنا تھا وہ ملنا تھا، لیکن وہ وراثت ہے ہی نہیں ہے مال و دولت کے لحاظ سے، کسی دنیاوی چیز کے لحاظ سے، وہ وراثت تو رسولوں اور نبیوں کی صرف علم کی وراثت ہوتی ہے۔ تو اس طرح یہ معاملہ کلیئر ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔